امید ہے آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے کلیو اینڈ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 10 آف ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں سے خوبصورت ترین علاقے ایسے بھی ہیں جیسا کہ سکردو۔ یہ علاقے اپنی دلکش ہریالی، صاف چشمے اور خوبصورت گھنے جنگلات کے لیے مشہور ہیں، لیکن یہی خوبصورت منظر رات کی تاریکی میں کچھ ایسی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں جو دل کو دہلا دے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سکردو کی ایسی کہانیوں کا ذکر کریں گے جو آپ کا دل دہلا دیں گی۔ سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہیں ہماری آج کی پہلی اسٹوری کی طرف۔ صدیوں پہلے کی بات ہے جب دریائے سگر اور انڈس کے درمیان سکردو ویلی کے اطراف میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اپنی خوبصورتی اور سرسبز و شاداب جنگلات اور صاف نہروں اور اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں کے لیے مشہور تھا، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق وہاں جنگل میں کچھ منحوسیت سی تھی۔ ان دلکش وادیوں کی ایک ڈارک ہسٹری تھی اور بہت عرصے سے لوگ وہاں رات کی تاریکی میں باہر نکلنے سے گریز کرتے تھے۔ افسانے کے مطابق وہ ویلی ایک مسٹیریس کریچر کا گھر تھی جو کہ رات کے وقت ہلز میں گھومتا تھا۔ مقامی اسے پہاڑی دیو کہتے تھے، ایک ایسا دیو نما جانور جس کی لال آنکھیں اور لمبے سینگ ہوا کرتے تھے جو کہ بھٹکے ہوئے مسافروں کو اپنا نشانہ بناتا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کے متعلق بہت سے قصے سن رکھے تھے، جن میں سے کچھ لوگ اس جنگل میں گئے تو ضرور لیکن کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے اور نہ ہی انہیں کبھی دیکھا گیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ انتقامی مخلوق ہے، یعنی بدلہ لینے والی مخلوق ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ایک افریدی جن تھا۔ ایک مرتبہ ایک ایڈونچرس ٹیم نے اس ماؤنٹین ویلی کو ایکسپلور کرنے کا سوچا۔ اس گروپ میں لوکلز اور ٹورسٹ دونوں شامل تھے جو اس ویلی کی خوبصورتی کے متعلق جانتے تھے لیکن اس کے خوفناک ماضی سے بے خبر تھے۔ وہ سب صبح صبح نکلے تھے، ان کے بیگ پیک سپلائی سے بھرے پڑے تھے۔ وہ سب دن میں پہاڑوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایکسائٹڈ تھے۔ وہ گروپ 4 لوگوں پر مشتمل تھا، جن میں 2 فارنر ٹورسٹ تھے اور باقی 2 سکردو کے ایک دوسرے گاؤں کے مقامی تھے۔ اس سے ایک دن پہلے وہ سب دن کی روشنی میں شام ڈھلنے سے پہلے ہائیک کر چکے تھے، لہٰذا ان کو رستوں کا اندازہ ہو چکا تھا، سو وہاں بھٹکے جانے کی ان کو پریشانی نہیں تھی۔ دن کی تاریکی میں وہ گھنٹوں سفر کر کے اوپر وادی تک پہنچ گئے تھے۔ مقامی شام ڈھلنے سے پہلے نیچے آنا چاہتے تھے جہاں وہ پلین گراؤنڈ پر کیمپ سیٹ کر سکیں، لیکن فارنرز کو مزید اوپر چوٹی کے قریب جانے تک کی خواہش تھی، چنانچہ ان کی واپسی تک شام ڈھلنے لگی۔ وہ سب جب ویلی کے جنگلوں سے نیچے اتر رہے تھے تو انہوں نے وہاں ایک عجیب سی سینسیشن محسوس ہونے لگی، جیسے ان پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہوا سرد سے سرد ہوتی چلی گئی اور اونچے لمبے درختوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سوائے اندھیرے اور گہرے پودوں کے انہیں اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ مزید وادی کی گہرائیوں میں جاتے گئے اور پھر انہیں ایک صاف گراؤنڈ ملا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور رات کے لیے انہوں نے وہاں اپنے کیمپس لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے کیمپ سیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ٹوٹتی ٹہنیاں انہیں سنائی تو دے رہی تھیں، لیکن اندھیرے میں انہیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ اچانک انہیں ایک دل دہلا دینے والی جانور نما پکار سنائی دی۔ ایک ایسی چیختی ہوئی پکار جسے سن کر ان کی ریڑھ کی ہڈی تک ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، ایسا جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ان سب نے پرسکون رہنے کی کوشش کی تاکہ کوئی پینک نہ کرے، خاص طور پر فارنرز ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے کہ یقیناً کوئی جنگلی جانور ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتے تھے کچھ تو غیر معمولی ہے۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی گئی اور وہ سب ایک آگ کے گرد اکٹھے ہو گئے جو انہوں نے جلائی تھی۔ ایک دوسرے کو کہانیاں سنا کر ہمت بڑھا رہے تھے، لیکن انہیں اس بے چینی سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا کہ ان کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ پھر اچانک انہیں ایک ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آئی اور ایک بھاری بھرکم سانس کی آواز۔ سب نے مڑ کر دیکھا لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ سب نے اپنی فلیش لائٹس گھمائیں لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ اسی لمحے ان کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ چاروں وہاں اکیلے نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی وہاں کوئی موجود ہے۔
وہ سب اس پہاڑی افریدی جن کے شکنجے میں آ گئے تھے۔ یکدم ان پر حملہ ہوا اور ان کے ٹینٹس ہوا میں 10 فیٹ اچھل گئے۔ ان کی چھوٹی سی آگ زمین سے 5 فٹ لمبی ہو گئی اور ان سب کے سامنے ہوا کا ایک بوار گھومنے لگا، جن میں سے بھاری بھرکم اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، جن کو لفظوں میں بیان کرنا حد سے زیادہ مشکل ہے۔ مقامی مسافروں میں سے ایک نے فوراً اذان دی، جس وجہ سے وہ بوار آہستہ آہستہ تھمنے لگا۔ اذان کے اختتام میں سب کچھ تھم گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ سب اس قدر ہولناک تھا کہ لفظوں میں بآسانی بیان کرنا ناممکن سا ہے۔ جیسے تیسے کر کے صبح کی روشنی آنے تک وہاں وقت گزارنے لگے، اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ سب وہاں سے واپسی کو چل دیے اور وہاں واپس اس جگہ جانے کی دوبارہ زحمت نہیں کی۔ ان ہائیکرز کی کہانی اس علاقے میں پھیل چکی تھی۔ لوگوں کے مطابق اس مخلوق کی الگ الگ رائے تھی۔ کچھ لوگوں کے خیال میں وہ ایک ایسا جن تھا جو بری نظر رکھنے والوں پر حملہ کرتا تھا، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ ایک دیو نما مخلوق تھی۔ اسی سب کے ساتھ اس پہاڑی کے افریدی یا پھر دیو نے اپنی جگہ لوک داستان میں بدل لی۔ میرے دوست کا نام عبداللہ تھا اور ہم دونوں بہترین دوست تھے۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی کے سفر میں بہت خوبصورت پل دیکھے تھے، مگر ایک رات کی وجہ سے میری زندگی کے چند لمحے ہولناک بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں رہنے والا ہے۔ ایک دن ہم دونوں سکردو کے علاقے میں سفر کرنے نکلے تھے۔ رات کو ہم دونوں اپنی کیمپنگ گیئرز کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے۔ ہم دونوں رات کو جنگل میں ٹہل رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمارت سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو ہم تھم گئے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کچھ مسافر ایسی سچویشنز میں پھنس جاتے ہیں جن سے وہ خود نہیں نکل سکتے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر عمارت کی طرف چل دیے۔ جب ہم عمارت کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عمارت پوری طرح سے خالی تھی، لیکن ہم نے اس عمارت کو کچھ دیر دیکھنے کے لیے اس عمارت کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم دونوں اندر گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت کے اندر کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ سب کچھ خالی پڑا تھا اور جانور بھی زندہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور بس ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ہم اندر سے باہر نکلتے ہوئے تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا اندر سے کسی کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی اندر آیا ہوگا، مگر ہم نے اندر پھر دوبارہ سے ایک آواز سنی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز پوری طرح سے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک دوسرے کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے اندر کا ایک اور دروازہ کھول دیا۔ اندر جاتے ہی ہم نے دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آواز بالکل صاف تھی۔ ہم دونوں نے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ کھل نہیں رہا تھا۔ ہم دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے باہر کی طرف جھانکا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی سایہ اندر آ رہا ہے۔ اس سائے کے چہرے پر کوئی جھلک نہیں تھی، مگر ہمیں ڈر لگا ہوا تھا۔ اس کا رخ ہماری طرف ہوا اور اس نے جھک کر کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ جگہ میرا گھر ہے۔ ہم دونوں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں نے آج سے پہلے بہت سفر کیا تھا، لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم نے وہاں سے اپنا کیمپنگ گیئر جمع کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا اندر سے روشنی آ رہی ہے۔ روشنی اندر سے ایسی تھی جیسے وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ہم دونوں کی حالت بے حال تھی اور ہم دونوں بس وہاں سے جلدی سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ اور جب ہم دونوں اپنی کیمپ سائٹ پر پہنچے تو ہم دونوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی چیز حرکت میں ہے۔ ہم نے اس کی تصویر بنانے کی کوشش کی، مگر وہ تصویر کو سمجھ میں نہیں آئی اور ہم دونوں کی حالت اور بھی بے حال ہو چکی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم دونوں بہت دور تک بھاگتے رہے اور ہم نے کچھ آوازیں بھی سنی۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہی سایہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم ایک بستی کے قریب دوڑتے ہوئے پہنچے اور وہاں چند لوگ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سب سے مدد طلب کی اور وہاں کی سب صورتحال انہیں بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ رات کے وقت آپ کو یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ اب بچ کر نکل آئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں
ان کے ساتھ رات وقت گزارنے کا موقع نہیں دیا اور کہا کہ آپ بغیر مڑے سیدھا چلتے جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑا آگے پہنچ کر عبداللہ نے مجھے آواز دی اور کہا پیچھے دیکھو، تو وہاں نہ تو بندے تھے، نہ ہی کسی قسم کی آگ کا نام و نشان تھا جو انہوں نے جلائی ہوئی تھی، اور چند لمحوں میں آگ کا یوں غائب ہو جانا اور اس کا نام و نشان بھی نہ دکھے۔ وہ رات ہمارے لیے سب سے لمبی رات تھی جس میں ہمیں صبح ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ نہ ہی سویا جا رہا تھا نہ ہی جاگا جا رہا تھا، اور یہی واقعہ تھا جس نے میری زندگی کی کہانی بدل ڈالی۔ میں ابھی تک اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا وہ سایہ کس چیز کا تھا اور اس عمارت کے اندر کیا ہوا تھا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ جگہ بہت خطرناک تھی۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ بھی سکردو کے علاقوں میں سفر کرتے ہیں تو آپ ایسی جگہ ٹھہرنے سے گریز کریں جن کے متعلق آپ زیادہ جانتے نہیں۔ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کی اربن لیجنڈز کی سٹوریز بھی پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آتی ہیں تو ایز اے سائن آف اپریسیشن چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ساتھ ہی میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ باقی ملتے ہیں آپ سے کسی نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔